یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ وقال اللہ تعالی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ وقال اللہ تعالی فاسألوہن من وراء حجاب۔ وقال اللہ تعالی ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ چند ہفتوں سے بے پردگی اور بے حیائی کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی، جس کے اندر ہم نے حیا کی فضیلتوں کو بیان کیا تھا اور بے حیائی سے روکنے کے لیے جن چیزوں کا شریعت نے اہتمام کروایا ان چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ تو میں نے گزشتہ ہفتے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی سے روکنے کے لیے سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا پہرا انسان کے ذمے یہ لگایا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو غلط جگہوں پر نہ پڑنے دے۔ اور شریعت نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ جس چیز سے بچنا جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اتنا زیادہ اجر رکھا۔ کیا کرا؟ اجر رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی انسان کی غلط جگہ پر نگاہ پڑ جائے اور وہ فوراً ہٹا لے تو اس کو گناہ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچانک سے نگاہ پڑنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ پڑ جاتی ہے نا، تو اچٹتی نگاہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ انسان کی نگاہ پڑی اور اس نے اس نگاہ کو ہٹا لیا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، نگاہ پڑنے کے بعد اس نگاہ کو آپ نے جمائے رکھا یا دوبارہ آپ نے پلٹ کر کے دیکھا یا نگاہ پھیر کر کے دیکھا، تو ایسی صورت میں آپ کیا ہوئے؟ گناہ گار ہو گئے۔ حدیث کی روشنی میں آپ آنکھوں کے ذریعے زنا کرنے والوں میں شمار ہوئے، آنکھوں کا زنا کرنے والے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی غلط جگہ پر نظر پڑ جائے اور وہ اللہ کے ڈر سے اس نگاہ کو وہاں سے ہٹا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی روحانی لذت اور ایسا روحانی ٹیسٹ اور مزہ کراتے ہیں کہ اس کے سامنے اس بد نگاہی کی، بد نظری کی اور غلط جگہ پر نگاہ پڑنے کی لذت کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مزہ اور ایسا ٹیسٹ اس انسان کو دیتے ہیں جو غلط جگہ سے اپنے نظر کو کیا کر لیتا ہے؟ ہٹا لیتا ہے۔ اس کے دل کو ایک عجیب قسم کی جو ہے نا خوشی محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے اور مزہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ تو پہلا پہرا اور پہلا حکم شریعت کی طرف سے بے حیائی سے بچنے کا اور اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کا کیا ہوا؟ نظروں کی حفاظت کرنا، آنکھ کو غلط جگہ پر پڑنے سے بچانا، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ پر پڑنے سے روکے رکھنا۔ اور دوسرا پہرا، دوسرا حکم شریعت نے بے حیائی سے بچنے کے لیے جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو گھروں کے اندر رکھیں، بے ضرورت اپنے آپ کو گھر سے باہر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
تم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو روکے رکھو، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت کی منشا یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت بغیر کسی مقصد کے گھر سے باہر نہ نکلے بلکہ اپنے گھروں کے اندر رہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس آیت کے اندر خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، لیکن ان کے خطاب کے ذریعے ساری دنیا کی امت مسلمہ کو خطاب ہے کہ عورتوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھیں۔ دیکھو، جب عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اپنے آپ کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں لائے گی، تو لوگوں کو عورتوں کو تاکنے جھانکنے کا موقع نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے بے پردگی نہیں ہوگی، اور بے پردگی کے نتیجے میں جو بے حیائی وجود میں آتی ہے وہ بے حیائی وجود میں نہیں آئے گی۔ تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورتیں اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھیں، یعنی کہ اکثر و بیشتر ان کے اوقات کہاں گزرنا چاہیے؟ گھروں میں گزرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو شیطان عورت کے پیچھے کب لگ رہا ہے؟ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کے حملوں سے عورت اس وقت محفوظ ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھروں کے اندر کیا رہے؟ قید رہے۔ اس کو قید تو نہیں کہیں گے، بلکہ اپنے گھروں کے اندر کیا رہے؟ ٹھہری رہے، اپنے گھروں کے اندر رکی رہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں نا آپ، وبال ہے، خاص طور سے حجاب کے نام سے، مسلم معاشرے کی تہذیب کے نام سے، کہ بھئیہ انہوں نے عورتوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، عورتوں پہ ایسی پابندی لگائی، عورتوں پر ایسا پردہ مسلط کرا، اور خاص طور سے علماء پر انہوں نے ہماری عورتوں کو کسی لائق نہیں چھوڑا۔ دنیا ترقی کر گئی، 21ویں صدی چل رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ بھئی تم کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ سن 2022 ہے، اب 2023 شروع ہونے والا ہے۔ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ وہی پرانے زمانے کی باتیں کرے جا رہے ہو۔ بھئی عورت گھر میں رہے گی تو عورت ترقی کیسے کرے گی؟ عورت زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے کیسے چلے گی؟ یہ اشکال ہے دنیا کو۔ میرے عزیزوں، عورت کی ترقی کے لیے اس کا پردہ، اس کا برقع اور اس کے گھر کے اندر رہنا مانے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ بھئی عورت کی ترقی میں یہ چیز مانے ہیں کہ عورت کہاں رہے؟ گھر میں رہے۔ اگر عورت کو ترقی دلانا چاہتے ہو اور عورت کو برابری پر لانا چاہتے ہو مردوں کی، تو اس کو گھر سے کیا کرنا پڑے گا؟ باہر نکلنا پڑے گا۔ اس جھوٹ کو اتنا عام کیا گیا، اتنا پھیلایا گیا، اتنا زبردست طریقے پر اس کا اشتہار کیا گیا، پرچار کیا گیا کہ لوگوں کو یہ جھوٹ کیا لگنے لگا؟ اچھا لگنے لگا اور سچ لگنے لگا۔ وہ ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگوں کو کیا آنے لگے؟ سچ نظر آنے لگے، سچ سمجھ میں آنے لگے کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سالوں سے، برسوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور یہ انسان کی فطرت کا جو ہے نا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایک الگ طرح سے بنایا اور عورت کو ایک الگ طرح سے بنایا۔ یہ دو الگ صنفیں ہیں، دو الگ جنسیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تخلیق میں فرق رکھا ہے۔ مرد کی بناوٹ کچھ اور ہے، عورت کی بناوٹ کچھ اور ہے نا۔ مرد کے اعضاء جو ہے نا عورت کے اعضاء سے مختلف ہیں۔ بہت سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر فرق رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ بھئی مرد کی آواز تھوڑی سی زبردست ہوتی ہے، مرد کی آواز میں سختی ہوتی ہے، اور عورت کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے، مرد کی آواز میں دھاڑ ہوتی ہے اور عورت کی آواز میں لچک ہوتی ہے نا۔ مرد کے چہرے پر بال آتے ہیں، عورت کے چہرے پر بال نہیں آتے ہیں۔ مرد کے ہاتھ پیر مضبوط ہوتے ہیں، عورت کے ہاتھ پیر مضبوط نہیں ہوتے ہیں۔ اور مرد کی ہائٹ بنسبت عورت کے زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے، اور عورت کی ہائٹ مرد سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن سے یہ نمایاں فرق واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تخلیق میں اور مرد کی تخلیق میں، یعنی کہ
مرد کی پیدائش اور عورت کی پیدائش میں کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے۔ ظاہر بات ہے جب دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے، دونوں کی تخلیق میں فرق ہے، تو دونوں کے کاموں میں بھی فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عقل میں آنے والی بات ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ جب دونوں کی تخلیق میں فرق ہے تو دونوں کے کاموں میں بھی فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس دور میں تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جو موبائل کی بیٹری 4000 mAh کی ہو وہ بیٹری اس کے حساب سے چلتی ہے، اور جس موبائل کی بیٹری 6000 mAh کی ہو وہ اس کے حساب سے چلتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دونوں کا پاور الگ الگ ہے تو دونوں کا کام بھی کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا۔ ایک بیٹری کا پاور کم ہے تو وہ کم سروس دے گی، اور ایک بیٹری کا پاور زیادہ ہے تو وہ زیادہ سروس دے گی۔ تو اسی طرح سے جب مرد کی تخلیق الگ انداز میں ہے اور عورت کی تخلیق الگ انداز میں ہے تو مرد کے کام کاج الگ ہیں اور عورت کے کام کاج الگ ہیں۔ مرد کے کام کاج یہ ہیں کہ بھئی مرد گھر سے باہر جائے، گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، محنت مزدوری کرے، کمائے، اور گھر کے اخراجات کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ یہ مرد کے ذمے ہیں، اور یہ مرد کی شان ہے، اور یہ عین فطرت کے مطابق ہیں۔ بھئی مرد جو ہے نا پہاڑ پہ چڑھ کے محنت کر سکتا ہے، پہاڑ کو کھود سکتا ہے، لوہا کوٹ سکتا ہے، اور مرد جو ہے نا کانے کھود سکتا ہے، کھدانے کھود سکتا ہے، لوہے کی کان میں کام کر سکتا ہے، ہیرے جواہرات کی کان میں کام کر سکتا ہے، کوئلے کی کان میں کام کر سکتا ہے، اور جتنے بھی مشکل سے مشکل تر کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کام کون انجام دے سکتا ہے؟ مرد انجام دے سکتا ہے۔ اب گھر کے باہر کے علاوہ کچھ کام گھر کے بھی ہیں، وہ کس کے ذمے ہیں؟ عورت کے ذمے ہیں، جس کو دنیا کام نہیں سمجھ رہی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ عورت کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا اور خود کہاں چلے گئے؟ کام کاج پر چلے گئے۔ اب عورت کے ذمے صرف وہ کام لگا دیے کہ بھئی تمہیں کیا کرنا ہے؟ گھر کی صاف صفائی کرنا ہے، گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا ہے، کپڑے لتے دھونا ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو نہلانا دھلانا ہے، اور بچوں کی کیا کرنا ہے؟ تمہیں پالن پوشن کرنا ہے۔ تو یہ بھی تو کام ہے بھئی، یہ کام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عورت گھر کا یہ کام نہیں کرے گی جو کام میں نے آپ کو گنوائے، تو اس کے لیے کسی نوکرانی کو رکھنا پڑے گا۔ تو بجائے کسی نوکرانی کو رکھنے کے اگر خود اپنے گھر کی عورت اپنے گھر کا کام کر لیتی تو اس میں برائی کس بات کی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بھئی؟ اس میں برائی کس بات کی ہے؟ یہ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام قائم کیا ہے تب سے ہی چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ بھئی مرد جو ہے باہر کے کام کرتے ہیں اور عورتیں کہاں کے کام کرتی ہیں؟ گھر کے اندر کے کام کرتی ہیں۔ اسی زمانے کے چال چلاؤ کی وجہ سے، چلن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تقسیم کار فرمایا، اور یہ تقسیم فرمائی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، تو آپ نے فرمایا کہ علی اب تم باہر جاؤ اور وہاں سے کما کر کے لاؤ، اور گھر کے جو اخراجات ہیں اور جو انتظامات ہیں ان کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ گھر کے اندر کے جو کام کاج ہیں ان کو انجام دو، گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کیا کرو؟ تم انجام دو۔ 16ویں صدی میں جب دنیا کے اندر صنعتی انقلاب آیا، یعنی کاروباری بہت بڑا بدلاؤ آیا، دنیا نے تجارتی طور پر ایک ترقی کی، تو گوروں نے، یورپ نے، انگریزوں نے یہ ایک ہتھ کنڈا اپنایا، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو کام کاج کے لیے باہر دور دور جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے مسلسل کئی دنوں تک اپنی عورتوں سے بھی دور رہنا پڑتا تھا، جو ان کو بڑا گرا گزرتا تھا۔ تو انہوں نے یہ ہتھ کنڈا اپنایا کہ بھئی ہم جو ہیں لمبے وقت تک گھروں سے باہر جاتے ہیں، اپنی عورتوں سے دور ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں عورتوں کو باہر لانا چاہیے اور اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ پھر مزید ترقی کے بعد ان انگریزوں نے یہ ہتھ کنڈا اپنایا کہ بھئی ان عورتوں کے لیے ہم کیوں کمائیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان عورتوں کے لیے ہم خرچ کیوں کریں؟ ان عورتوں کے لیے ہم کیوں کمائیں؟ یہ عورتیں خود اپنے لیے محنت کریں، مزدوری کریں، اور اپنے لیے کیا کریں؟ خود کمائیں اور آگے آئیں۔ اور اس کو نام دیا آزادی نسواں کا، یعنی کہ عورتوں کی آزادی کا، کہ بھئی یہ عورت کی آزادی کے اور عورت کے حق کے خلاف ہے کہ عورت گھر میں کیا رہے؟ بند رہے، بلکہ عورت کو بھی مردوں کی طرح باہر آنا چاہیے، اور مردوں کے مقابل میں کندھے سے کندھا ملا کر کے محنت مزدوری کرنا چاہیے۔ جس طرح سے مرد کما رہا ہے اس طرح سے کیا کرے؟ عورت بھی کمائے۔ اور اس کو لیول کس بات کا دیا؟ کہ یہ عورت کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ باہر آنا، محنت مزدوری کرنا، کمانا، اپنی خود کی فکر کرنا، یہ کیا ہے؟ عورت کا خود کا حق ہے۔
اس کے ذریعے انہوں نے اپنے دو الو سیدھے کیے. ایک تو یہ الو سیدھا کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے عورت کے اخراجات سے فارغ کر لیا, فری کر لیا کہ بھئی ہمارے ذمے عورت کی کمائی کا یا عورت کے اخراجات کا کوئی ذمہ نہیں ہے. عورت, ہم اپنا کما رہے ہیں, عورت کیا کرے, اپنا کمائے. اور دوسرا حربہ انہوں نے اس کے ذریعے یہ استعمال کیا کہ جب عورت باہر آنے لگ جائے گی, چوراہوں پر, سڑکوں پر, دکانوں پر, ریلوے اسٹیشنوں پر, تو ایسی صورت میں عورت کے حسن سے, اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. اس ہتھ کنڈے کے تحت یہ نعرہ دیا گیا دنیا کے اندر, اور اس چیز کو اتنا عام کیا گیا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی عورتیں, خواتین اور لبرل قسم کے لوگ اور دنیا پرست لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو اپنے گھروں میں بند کر کے رکھ دیا ہے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی قسم یہ اسلام کے اور دین کے مزاج کے خلاف ہے. عورت کمانے کی چیز نہیں ہے, عورت تو گھر بیٹھنے کی چیز ہے. عورت کو تو کما کر کے مرد دیں گے. ایک عورت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مردوں کو ذمہ داری دی ہے, اس کو اکیلا تھوڑی چھوڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک عورت اگر گھر کے اندر ہے تو اس عورت کے لیے کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کتنے مردوں پر رکھی ہے؟ 4 مردوں پر رکھی ہے. چھوٹی وہ بچی ہے تو اس کی پرورش, اس کی تربیت, اس کی دیکھ بھال, اس کی زندگی کا سارا نظام کس کے سپرد کر دیا؟ باپ کے سپرد کر دیا. جب وہ بچی بڑی ہو گئی, اس کی شادی کر دی, اس کا نکاح کر دیا, تو اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ذمہ دے دی؟ اس کے شوہر کے ذمہ دے دی کہ بھائی آپ کماؤ, لاؤ اور اپنی بیوی کا گھر کرو. دیکھو جس شخص کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ کما نہ سکتا ہو, بیوی کے کپڑے لتوں کا انتظام نہ کر سکتا ہو, اس کے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکتا ہو, اس کے گھر رہنے کا انتظام نہ کر سکتا ہو, اس کے اوپر نکاح بھی فرض نہیں ہے. شریعت نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اگر تم یہ اخراجات اٹھا سکتے ہو کہ اس کو 2 وقتوں کا کھانا دے دو, جو بھی دے سکتے ہو, حلال کھانا, دال روٹی ہی صحیح, اور اس کو سال میں 1-2 جوڑ کپڑے بنا دو جو اس کے سطر چھپانے کے لیے کافی ہو جائے, اور آپ اس کا سر ڈھکنے کے لیے اس کے اوپر ایک چھپر قائم کر دو, ایک چھت دے دو, جس شکل میں بھی آپ کر سکتے ہو اپنی حیثیت کے حساب سے, تو آپ نکاح کر سکتے ہو. اگر یہ 3 ذمہ داریاں تم عورت کی نہیں نبھا سکتے تو تم نکاح نہیں کر سکتے, تمہارے اوپر نکاح کرنا فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بڑا ہونے کے بعد میں ذمہ داری شادی کے بعد میں کس کی ذمہ دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ شوہر کے ذمہ دے دی. پھر بچے بڑے ہو گئے, ہوشیار ہو گئے, اتفاق سے اگر شوہر نہیں رہا تو اس ماں کی خدمت کی ذمہ داری, اس کے اخراجات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کی ذمہ دے دی؟ کس کی ذمہ دے دی؟ اس کے بچوں کی ذمہ دے دی. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اخراجات کی ذمہ داریوں کو مردوں پر کیا کر دیا؟ وقت کے لحاظ سے سونپ دیا اور ان کے سپرد کر دیا کہ بھئی یہ ذمہ داریاں تمہیں کیا کرنا ہے؟ نبھانا ہے. اب بتاؤ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہی ایک عورت کے اخراجات کی ذمہ داری مردوں کے ذمہ دے دی ہو تو عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس دنیا نے عورت کو دھوکے میں ڈالا ہے, اس کو یہ للچایا اور یہ لبھایا کہ اگر تم گھروں کے اندر رہو گی تو تم ترقی نہیں کر پاؤ گی, تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گی, تم زمانے کے نشیب و فراز سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گی, تم زمانے کے ساتھ جو ہے نا قدم سے قدم ملا کر کے نہیں چل پاؤ گی. اس طرح سے عورت کو کیا کر دیا؟ بے حیا کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ عورت بھی کمانے جا رہی ہے اور مرد بھی کیا کر رہا ہے؟ کمانے جا رہا ہے. اب جب عورت بھی کمانے جا رہی ہے اور مرد بھی کمانے جا رہا ہے تو گھر کیا ہے؟ خالی. اب چھوٹے بچے ہیں تو ان چھوٹے بچوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ان چھوٹے بچوں کو دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے اندر چائلڈ کیئر کے اندر داخل کرا دیا جاتا ہے. بچوں کی پرورش کے حساب سے وہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں ہاسپٹل, ان کے اندر ان کو داخل کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا بچہ ہے, اس کی آپ کیا کریں؟ پرورش کریں, اس کو پالیں پوسیں, اس کے اخراجات ہم آپ کو دیں گے, بڑا ہو جائے گا آپ کیا کر دیں؟ ہمارے حوالے کر دیں. وہاں پر دوسری عورتیں ان کی کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ پرورش کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ بچے جن کی پرورش ان کے ماں باپ نے نہیں کی بلکہ دوسری عورتوں نے کی, بتاؤ وہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے, قدر کریں گے بڑے ہو کر کے؟ بتائیے آپ, نہیں کریں گے. بلکہ وہ بچے جب وہ یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کو جو ہے نا اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں گے. کہاں ڈال دیں گے؟ جو بوڑھے لوگوں کے لیے جو بنائے جاتے ہیں نا رہنے کے کیمپ, اس کے اندر داخل کرا دیں گے کہ بھیا یہ ہمارے والد صاحب ہیں, یہ ہماری والدہ ہیں, اب یہ ہمارے لائق نہیں بچے ہیں, یہ خاص کے ہمیں پریشان کر رہے ہیں, سارا گھر انہوں نے جو ہے نا پریشان کر رکھا ہے, اب ان کو کیا کرو, آپ یہاں پر رہو. ایسے واقعات ہیں. ایک جو ذمہ دار تھے, نگراں تھے, ان کا ایک صاحب کے پاس فون پہنچا
کہ صاحب بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی تجہیز و تکفین کا کیا کر دیجئے، انتظام کر دیجیے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں بہت افسوس ہوا اس خبر کو سن کر کے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرا دیجئے، اخراجات میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ نتیجہ ہے بچوں کو چائلڈ کیئر میں داخل کرنے کا۔ جن بچوں کی تربیت آپ ان دوسری عورتوں سے کرا رہے ہو تو وہ بھی عورتیں تربیت کر رہی نا، تو بہتر یہ ہے کہ تم خود گھر کی عورتیں ان بچوں کی تربیت کر لو، تو وہاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کا گھر کے اندر رہنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عورت گھر سے باہر نکلے گی فتنہ بنے گا، عورت گھر سے باہر جائے گی بد نظری ہوگی، عورت گھر سے باہر جائے گی بے حیائی وجود میں آئے گی، عورت گھر سے باہر جائے گی، بڑے فتنہ اور فساد اس دنیا کے اندر رونما ہوں گے جو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کسی قیمت پر رکنے والے نہیں ہیں۔ اس کو میں آئندہ جمعوں کے اندر انشاءاللہ ٹاپک میں لینے والا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے اپنے گھر کی عصمت، اپنے گھر کی عفت، اپنے گھر کی حیا کو برقرار رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنی عورتوں کو اپنے گھروں کا پابند بنائیں، اپنے گھروں کے اندر رکھیں کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے، ہم آپ کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے بازاروں میں جانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح سے گھومنے کی؟ آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے جو اس کو بہکاتا ہے اور پھسلاتا ہے، اس کو نقصانات پہنچاتا ہے۔ تو دنیا کو یہ بہت بڑا دھوکے میں ڈالا گیا ہے عورتوں کے استعمال کے لیے اور عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ عورت اگر گھر سے باہر نہیں نکلے گی تو ترقی کیسے کرے گی۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو عورتوں کا گھر سے باہر نہ نکلنا یہ ان کی ترقی میں مانے نہیں ہے۔ عورت گھر پر رہ کر کے بہت کچھ کر سکتی ہے، عورت گھر پر رہ کر کے اپنی پڑھائی لکھائی بھی کر سکتی ہے، جب تک اس کی ایک عمر ہے پڑھنے لکھنے کی، وہ پڑھے لکھے، اس کے انتظامات ہمیں کرنا چاہیے۔ بھئی اگر ہمیں بچیوں کو پڑھانا ہے تو ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہونا چاہیے اور ہمارے اندر اتنی خودداری ہونا چاہیے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں کہ جس کے اندر ہماری بچیاں نہیں ہماری عورتیں بھی پڑھ سکیں۔ پڑھائی کی کوئی عمر تھوڑی ہے، پڑھائی کی کوئی حد تھوڑی ہے کہ بس خالی 20-22 سال تک 25 سال تک ہمیں پڑھائی کرنا، اس کے بعد میں پڑھائی نہیں ہے۔ ہم جس عمر میں چاہیں جس وقت میں چاہے پڑھائی کر سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں، دینی علم بھی سیکھ سکتے ہیں اور دنیاوی علوم بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جس طرح عورتیں گھر سے باہر نکل کر کے گھر کے باہر کے کام انجام دے رہی ہیں، ان سے گھروں کے باہر کے کام انجام نہ دلوا کر کے ان کے گھروں کے کام ہی خود ان کے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ان کو انجام دیں تو ان کو دن بھر فرصت نہیں ملتی۔ ہم کام کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم کام یہ سمجھتے ہیں کہ جس کام پر ہمیں پیسہ ملے وہ کام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جس کام پر ہمیں پیسہ نہ ملے وہ کام نہیں ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس سے ہمیں پیسہ ملتا ہے تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کام سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین دن بھر ہماری نوکرانی بنی ہوتی ہے اور ہمارے گھر کے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہیں، ان کو پیسہ نہیں ملتا نا اس کے اوپر، تو ہم اس کو کام نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن کہتے ہیں، جن کی بیویاں بھی کمانے کے لیے جا رہی ہیں اور وہ بھی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے گھر کے نظام کے لیے بھی ان کو پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ان میں ذرہ برابر بھی عقل ہو اور سمجھ ہو تو وہ پیسہ وہاں خرچ نہ کرتے ہوئے اپنے گھر کی مستورات سے اور اپنے گھر کی خواتین سے ہی وہ گھر کے کام انجام دلوائیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ عورت کو بڑے بڑے خواب دکھائے گئے کہ بھئی عورت جب باہر نکلے گی، ترقی کرے گی تو وہ جو ہے نا پردھان منتری بنے گی، وزیر اعظم بنے گی، وزیر اعلیٰ بنے گی، اور جو ہے نا فلائٹ اڑائے گی اور یہ کرے گی وہ کرے گی۔ اس کو لبھایا گیا۔ جو سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے نا امریکہ، اس نے سب سے پہلے عورت کی آزادی کا نعرہ دیا کہ عورت کو جو ہے نا اس کے برابر کے حق نہیں مل رہے ہیں، اسلام بڑا تنگ نظر مذہب ہے، اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے، ان کے حق کو دبایا جا رہا ہے۔ ہر انسان کا آزادی کے ساتھ، کھلے مزاج کے ساتھ اور کھلے من کے ساتھ جینے کا حق ہے، اس عورت کو اندر رکھ دیا گیا ہے اور وہ کھل کر کے نہیں جی پا رہی۔ یہ نعرہ دیا گیا، یہ نعرہ بظاہر بڑا اچھا لگا کیونکہ جھوٹ اتنا بولا گیا کہ وہ سچ نظر آنے لگا۔ تو عورت نے پھر اپنے آپ کو کیا کرنا شروع کرا؟ باہر نکالنا شروع کر دیا۔ پہلے عورتیں باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ 16ویں صدی سے پہلے معاشرے میں عورتوں میں بے حیائی نہیں پائی جایا کرتی تھی، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی کلچر میں، اسلام میں تو دور کی بات۔ 16ویں صدی کے بعد یہ پروپیگنڈا بنایا گیا اور عورتوں کو کیا کیا گیا؟ باہر لایا گیا۔ اور اس باہر لانے کے بہانے نے یہ خواب دکھائے گئے نا عورت کو کہ عورت کیا بنے گی؟ امریکہ کا صدر بنے گی۔ بتائیں تاریخ میں آج تک کوئی بھی عورت امریکہ کا صدر بنی ہو؟ 2-4 عورتوں کو صرف وزیر بنایا گیا۔ ان 2-4 عورتوں کے ذریعے اور یہ لالچ دکھا کر کے اور یہ جھوٹا خواب دکھا کر کے ہزاروں عورتوں کو جو ہے نا بے گھر کر دیا اور بے پردہ کر دیا اور ان کی عزت اور ناموس کو ٹھکانے لگا دیا۔
اور اتنے گھٹیا اور سڑے کام ان عورتوں کے سپرد کیے گئے کہ جس کا جو ہے نا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. جھاڑو لگانے کے کام عورتوں کے ذمے دیے گئے کہ بھئی عورتوں کون لگائے گا, سڑکوں کے جھاڑو کون لگائے گا, عورتیں لگائیں گی. ہوٹلوں میں ویٹر کا کام کون انجام دے رہی ہے, عورت انجام دے رہی ہے. فلائٹوں کے اندر کھانا کون تقسیم کر رہی ہے, عورت تقسیم کر رہی ہے. اور دوسری جگہوں پر جو ہے نا عورتوں کا اتنا استعمال کیا گیا کہ وہ کام جو عورت گھر پر کر سکتی تھی وہ کام اس سے کہاں کروایا جا رہا ہے, باہر کروایا جا رہا ہے. اب جب وہ عورت باہر وہ سارے کام انجام دے رہی ہے جو اپنے گھر پر انجام دے سکتی تھی, وہاں پر لوگوں کے حویث کا نشانہ بن رہی ہے, لوگوں کی بدنگاہی کا نشانہ بن رہی ہے. یہی کام اگر گھر کے اندر انجام دیتی تو عزت کے ساتھ اپنے گھر کے کام انجام دیتی اور گھر کے اندر محفوظ رہتی. عورت کو دھوکہ دے کر کے اس کو باہر لایا گیا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کیا کی گئی, بھرپور کوشش کی گئی. بھئی عورت کو لبھایا نا, للچایا. دیکھو یہ عورت جب باہر کام کر رہی ہے تو اس کو کام سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر پیسے مل رہے ہیں, اور یہی کام عورت جب گھر کے اندر انجام دے رہی ہے تو اس کو کام نہیں سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر پیسے نہیں مل رہے ہیں. سارے کام کیے جا رہے ہیں, عورت کا ایک ایک عضو بیچا جا رہا ہے, ایک ایک عضو. عورت کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, عورت کے حسن سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, عورت کے کپڑوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, عورت کے لباس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ایک ایک چیز اس عورت کی بیچی جا رہی ہے اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں آپ صابن خریدنے جائیں تو کس کی تصویر ہے صابن کے اوپر, عورت کی ہے. یہ یوں ہی ہو گیا, اس عورت کی تصویر کو بیچا گیا ہے, اس کے حسن کو بیچا گیا ہے. شیمپو خریدنے جائیں تو عورت کے بالوں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے, اس کے بالوں کو بیچا گیا ہے. اور دوسری چیزیں آپ لباس خریدنے جائیں تو اس کے اوپر عورتوں کی تصویر ہے. تو جگہ جگہ پر اس عورت کو آزادی کے نام پر بیچا گیا ہے اور اس کا استعمال کیا گیا ہے. اور جس جگہوں پر اس عورت کو بیچا گیا ہے نا, وہاں پر ماں اور بیٹے کا تصور ختم ہے, وہاں بہن بھائی کا تصور ختم ہے, بے حیائی عام ہو چکی ہے. اور وہ ہے نا ایک اچھی زندگی جینے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے راستے تلاش رہے ہیں. کاش ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے جس میں ہمیں سکون مل جائے, جس میں ماں اور بیٹے کا فرق پتہ چل جائے, جس میں بہن اور بھائی کا فرق پتہ چل جائے. وہ راستے تلاش رہے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسا پاکیزہ, کیسا مقدس اور کیسا معزز معاشرہ دیا ہے اور کیسا پاکیزہ نظام دیا ہے اسلام کی شکل میں. ہماری عورتوں کو اللہ کی قسم اسلام نے شہزادی بنایا ہے. کیا بنایا ہے, شہزادی بنایا ہے. گھر سے باہر کے ٹینشن عورتوں پر رکھے ہی نہیں ہے اسلام نے. گھر سے باہر کے ٹینشن مرد کے ہیں, گھر کے اندر کے ٹینشن کس کے ہیں, عورت کے ہیں. مرد کما کر کے لائے گا, عورت عزت کے ساتھ شاہانہ انداز میں شہزادی کی صورت میں گھر میں اطمینان سے کھائے گی, گھر میں عیش کرے گی, گھر میں اچھا پہنے گی, اچھا اوڑھے گی, گھر کے اندر خوشحالی پیدا کرے گی, اچھے انداز میں اپنے بچوں کی کیا کرے گی, تربیت کرے گی. کمانے کی ذمہ داری شریعت نے عورت کے اوپر نہیں رکھی ہے. ایک بہت زیادہ مجبوری ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گھر میں کوئی کمانے والا ہے ہی نہیں. بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے, نہ بچے چھوٹے ہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, طلاق ہو گئی ہے, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت اپنے اعتبار سے جو وہ کام انجام دے سکتی ہے وہ کام پردے کے اہتمام کے ساتھ کیا کر لے, انجام دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے ہماری عورتوں کو کیا بنایا, شہزادی بنایا, ملکہ بنایا, کوئین بنایا. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی نہیں ہے. اس کو مکمل حجاب کے اندر رکھا کہ آپ کو جو ہے نا اپنے گھر کے اندر رہنا ہے, وقرن فی بیوتکن, اور اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے. اگر اتفاق سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے, بلکہ ایسے انداز میں جانا ہے کہ تمہیں کوئی پہچاننے نہ پائے. اس کے لیے طریقہ بتایا, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ اپنے پاؤں کی آہٹ زمین کے اوپر اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں زمین پر اس طرح سے نہ پٹکنا کہ تمہارے پاؤں کی آہٹ دوسرے انسان کو کیا ہو جائے, محسوس ہو جائے, جس کی وجہ سے وہ تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنے لگے اور تمہاری زینت ان کے اوپر کیا ہو جائے, ظاہر ہو جائے. یعنی کہ ایسے زیورات جن زیورات کے اندر آواز ہوتی ہے, گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں, بجتے ہیں, ان زیورات سے بھی شریعت نے کیا کر دیا, منع کر دیا کہ بھئی تمہارے زیور کا بھی کسی غیر مرد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور فرمایا کہ عورت گھر سے باہر خوشبو لگا کر کے نہ جائے تاکہ آدمی دیکھ کر کے یار یہ کون ہے, اتنی بہترین خوشبو اس کے پاس سے آ رہی ہے, یہ روز جاتی ہے, کون ہے, اس کا پتہ لگانا چاہیے, اس کا پیچھا کرنا چاہیے. خوشبو لگا کر کے باہر نکلنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اور فرمایا اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو فلا تخضعن بالقول, یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے, جو کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر کیا کری ہے, رکھی ہے. دیکھو عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے, انسان کا میلان اس کی طرف فوری طور پر ہوتا ہے. آپ یہ بات اپنے دماغ میں بخوبی بٹھا لیں کہ محرم رشتوں کے علاوہ وہ رشتے جن سے شریعت نے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا, ان رشتوں کے علاوہ انسان کے اندر غیرت ہے ہی نہیں.
انسان یہ سمجھے کہ بھئی میں تو بہت غیرت مند ہوں، ہر عورت کو میں ماں بہن بیٹی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، بہت عزت دار ہوں، میری نیت غلط نہیں ہے اور میری نظریں غلط نہیں، یہ سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹا ہے، یہ دھوکا ہے۔ انسان کے اندر غیرت صرف انہی رشتوں میں ہے جو رشتے اس کے لیے کیا کر دیے گئے ہیں؟ حرام کر دیے گئے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، دادی کا رشتہ، نانی کا رشتہ۔ ان رشتوں میں انسان کے دل میں گندے خیالات اور غلط تصورات نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان رشتوں میں انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں کیا ہوں؟ غیرت مند ہوں۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے، نرمی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک آواز میں تھوڑا سا ایسا انداز ہو کہ سامنے والا دوبارہ آپ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے، یا اس کو بات کرنے کی ضرورت پڑے تو بہت سلیقے سے اپنے آپ کو دباتے ہوئے انداز میں کہ یار معاملہ جو ہے نا ان کا بڑا سخت ہے، فلا تخضعن بالقول، آواز کے اندر جو ہے نا تھوڑی لچک اور نرمی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا جو فطری انداز ہے بات کرنے کا اس سے ہٹ کر کے کچھ ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والے کے دل میں کسی طرح کا کوئی لالچ آپ کے بارے میں پیدا نہ ہو، دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دیکھیں آپ زمانہ کہاں بگڑ گیا، اگر کسی کو فون لگایا غلطی سے کسی خاتون نے اٹھا لیا تو انسان بار بار ٹرائی کرتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے ڈبل سے وہ خاتون اٹھا لے، میری بات کرنے کا موقع مل جائے، اور 4 باتیں زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سامنے والی نے بول دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، آپ فون رکھ دو نا، کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے، کب بات ہو جائے گی، اچھا آپ آئیں تو بات کروا دینا، فون رکھ دیا، اس کے پھر 10 15 20 منٹ بعد فون لگا دیا، جی کیا وہ نہیں آیا ابھی تک؟ ارے مجھے ان سے بہت ضروری کام تھا۔ مطلب زبردستی بات کو کیا کیا جا رہا ہے؟ لمبا کیا جا رہا ہے۔ تو شریعت نے پہلے سے بریک لگا دیا کہ اگر آپ کو کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا میں الفاظ سمجھانے کے لیے استعمال کروں، تھوڑا سا آواز میں ٹھٹ پن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھٹ پن، یعنی کہ سختی ہونا چاہیے آواز میں، ایسا محسوس نہیں ہو کہ آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں تو وہ عورت آپ کے اندر کیا لے رہی ہے؟ دلچسپی لے رہی ہے، اس طرح اس عورت کو محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو شریعت نے یہ پابندی لگائی کہ عورت کی آواز میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نرمی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔